حضرت مولانا ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ کے معتمد اور آپ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا غلام فرید صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور بیان فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ الاتقیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ مجمع جو اس وقت یہاں جمع ہے یہ کوئی عوام الناس کا مجمع نہیں ہے، یہ وہ عظیم مجمع ہے جس کو حق تعالیٰ نے قرآن پاک کی سعادت کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ کہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنی ساری مخلوق بناتا ہے، پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ چناؤ کرتے ہیں کس کو کہاں لگانا ہے، کس کو کہاں لگانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس کا چناؤ قرآن پاک کے لیے ہو گیا تو وہ بڑا سعادت مند ہے۔ ہمارے شیخ حضرت سید علاء الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ پورہ سے گجرانوالے کی طرف جائیں تو 11 کلومیٹر پر خانقاہ ہے دارالسلام، وہاں مسجد تھی، چھوٹی ہو گئی تو اس کو بڑا کرنا تھا، بڑا بھی کرنا تھا اور کچھ حالات کے مطابق اس کو اچھا بھی بنانا تھا پہلے سے بہتر۔ تو مسجد وسیع کی تو پہلے جو اینٹیں لگی ہوئی تھی نیچے فرش میں تو مشورہ یہ ہوا کہ پتھر لگا لیا جائے، طے ہو گیا، پتھر بھی آ گیا، کام شروع ہو گیا۔ تو ایک دن حضرت کام کے دوران ہی تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ تمہاری والدہ نے مستریوں کو جو کام کرا رہے تھے ساتھی ان کو جمع کر کے فرمایا تمہاری والدہ نے یعنی اپنی اہلیہ کا بتایا، انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ یہ جو پہلے فرش میں اینٹیں لگی ہوئی تھی وہ خواب میں آئی ہیں تمہاری والدہ کے پاس کہ شاہ صاحب سے کہو کہ ہمیں مسجد کی سعادت سے محروم نہ کریں، کہ اللہ پاک کا گھر میں اور یہاں عبادات ہوتی ہیں ہمارے اوپر، تو مہربانی کریں ہمیں مسجد سے نکالیں نہ۔ تو حضرت نے پھر فرمایا کہ کوئی ایسی ترتیب بنائیں کہ یہ بھی مسجد میں ہی لگ جائیں۔ تو پھر مشورہ یہ ہوا کہ مسجد کے اندر پتھر لگ جائے اور مسجد کے سین میں وہی اینٹیں انہی کا فرش لگ جائے۔ انسان تو انسان، ایک اینٹ کو بھی احساس ہے کہ میں کس عظیم سعادت کے لیے منتخب ہو گئی ہوں۔ اب ظاہر ہے ایک ہی بٹھے پر ساری اینٹیں پکیں اور وہاں سے پھر چھانٹی شروع ہوئی، کوئی کسی مکان کی اینٹ بنی اور کوئی کسی دفتر کی اینٹ بنی، حتیٰ کہ کوئی کسی بیت الخلاء کی اینٹ بنی اور کوئی مسجد کی اینٹ بنی۔ تو پکانے والا بنانے والا مستری تو ایک ہی تھا، بٹھا تو ایک ہی تھا، لیکن آگے استعمال سب کا ایک جیسا نہیں۔ تو استعمال کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ سعادت بھی سب کی برابر نہیں رہی، تو یہ بہت اونچی نکل گئیں، گویا یہ اپنی قسمت پر ناز کر رہی ہیں وہ اینٹیں جو مسجد میں لگ گئی ہیں۔ اس لیے کہ قرآن پاک کے مطابق اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی، یعنی اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے کوئی حیات ہونا شرط نہیں ہے کہ زندگی ہوگی حیات ہوگی تو اللہ کی تسبیح ہوگی، نہیں، ہر پتھر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، درخت کا ہر پتھر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو پتھر مجھ پر سلام کیا کرتے تھے،
نبوت کے اعلان سے بھی پہلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں کے اندر بھی یہ شعور ہے، اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوقات کو چنتے ہیں، پھر اس میں سے انتخاب کرتے ہیں۔ تو انسانوں میں سے بھی سارے انسان بنائے گئے، اور پھر اس میں سے یہ مجمع اللہ نے چنا ہے۔ ایک اس گھر سے لیا، ایک اس محلے سے لیا، ایک اس بستی سے لیا، چھانٹی کر کر کے حق تعالیٰ نے اس مجمع کو قرآن پاک کی سعادت کے لیے چنا۔ تو یہ اللہ کا وہ منتخب مجمع، چنا ہوا مجمع جمع ہے۔ تو یہ مجمع بہت عظیم مجمع ہے۔ دارالعلوم کراچی میں اپنے بڑوں سے سنا، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، فضائل اعمال جنہوں نے کتاب لکھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے ساری دنیا میں اس انداز میں دین کا پیغام پہنچوایا۔ تو سنا ہے کہ دارالعلوم کراچی میں تشریف لائے، اخیر عمر میں بڑھاپا، بیماری، ضعف غالب تھا، تو حضرات کی طرف سے کافی اصرار ہوا کہ حضرت طلباء کو کچھ نصیحت فرما دیں۔ ہمت نہیں تھی، کافی انکار کے باوجود جب حضرات کا اصرار بڑھا تو سنا یہ ہے کہ حضرت تشریف لائے سٹیج پر سپیکر میں، اور ایک ہی جملہ فرمایا کہ طالب علموں اپنی قدر پہچانا۔ بس فرمایا کہ میرا بیان ختم ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے تم حضرات پر، اور کتنا بڑا اللہ کا انتخاب ہو۔ اگر اس کا احساس ہمیں ہو جائے کہ ہم اللہ کا کتنا عظیم منتخب مجمع ہیں اور منتخب افراد ہیں، تو پھر ہماری نظروں میں دنیا کی ہر چیز ہیچ لگے کہ یہ جو سعادت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کائنات کی کوئی سعادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اللہ کے بعد اگر درجہ ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا درجہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ان کا ہے۔ تو ان کے منصب پر، ان کے مصلح پر، ان کی جانشینی پر جو مجمع کھڑا کیا گیا، تو یقینی بات ہے کہ وہ بھی پھر کائنات میں سب سے افضل مجمع ہوگا۔ تو کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، دین کی خدمت کرنے والے، قرآن پاک کی خدمت کرنے والے، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے وارث، وارث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وارث کہتے ہیں کہ جو ترکہ، جو جائیداد باپ چھوڑ جائے اور آگے وہی بیٹے کو منتقل ہو جائے، وہ وارث ہوتا ہے، اور اس کو وراثت کہتے ہیں۔ تو وراثت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا رشتہ بیٹے ہونے کا ہو، اور پھر وہی ترکہ اوپر سے نیچے آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کے وارث ہیں، تو اس کا معنی ہے کہ نسبی بیٹے ہیں، حسبی اپنے بیٹے ہیں روحانی طور پر، اور یہ روحانی وراثت اللہ نے اس مجمع کو منتقل فرمائی۔ تو حالانکہ امتی تو ساری امت ہیں، امتی تو سب ہیں، اور امت ہونے کا اعزاز، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے روحانی ایک قسم کے باپ ہیں، لیکن پھر بھی وارث اس طبقے کو خاص طور پر فرما رہے ہیں۔ تو گویا نبی تو نہیں ہے، لیکن وہی کام وہی ہے، مسلح وہی ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارا مقام کتنا اونچا ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ تو اس لیے اس دور میں اللہ کا سب سے بڑا مقبول اور محبوب مجمع وہ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والوں کا ہے، دین پاک پڑھنے پڑھانے والوں کا۔ یہ سب سے عظیم ترین منتخب مجمع ہے۔ تو اس مجمع کو سب سے زیادہ جو احساس ہونا چاہیے وہ اپنی اس عظیم نعمت کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے مقابلے میں کائنات کی کوئی نعمت نہیں جو اس کی ہمسری کر سکے، اس کی برابری کر سکے۔ تو اس لیے اس نعمت کو محفوظ کرنے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ حفاظت بھی اس معیار کی ہونی چاہیے۔ اب ایک آدمی کے پاس گھر کے اندر مختلف طرح کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ریت کا ٹرک بھی آگے پڑا ہوا ہے، کپڑے بھی رکھے ہوئے ہیں، برتن بھی رکھے ہوئے ہیں، اور سونا چاندی کے زیورات بھی رکھے ہوئے ہیں۔
ایک ہی گھر کے ایک ہی مالک کے اندر یہ ساری چیزیں ملکیت ہیں، لیکن کیا ان سب کی حفاظت مالک ایک ہی درجے میں کرتے ہیں؟ نہیں۔ ریت کا ٹرک ہے تو وہ گھر کے باہر ہی اتار دیا گیا ہے، وہ بھی انہی کی ملکیت، وہ گھر سے باہر اتار دیا۔ کپڑے ہیں، برتن ہیں، گھر کے اندر تو رکھے ہوئے ہیں، باہر تو نہیں نکالا ان کو چار دیواری سے، لیکن ویسے ہی گھر کی چار دیواری کے اندر کوئی برتن کہیں پڑا ہے، کوئی کہیں پڑا ہے۔ لیکن اگر زیورات رکھے ہیں گھر کے اندر، صندوق کے اندر، تالے کے اندر، کتنی وہ اس کو تہہ کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی انہی کی ملکیت، وہ بھی ان کی ملکیت۔ تو حفاظت کرنے میں فرق پڑتا جا رہا ہے قیمتی ہونے کی وجہ سے، کہ جو دولت زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ پھر حفاظت کا اتنا بڑا تقاضا کرتی ہے، اور اس کو لوٹنے کے لیے ڈاکو چور وہ بھی اتنا ہی زیادہ متحرک ہوتے ہیں۔ ہمیشہ چور اور ڈاکو کی حفاظت بھی، نظر بھی سب سے بڑی دولت پر، سب سے بڑے خزانے پر ہوتی ہے۔ ریت کو چوری کرنے والے تھوڑے ہوں گے، اور جو چور ہیں برتنوں کو، کپڑوں کو اٹھانے والے تھوڑے ہوں گے، لیکن سونا چاندی اور پیسوں کو اٹھانے والے چور زیادہ ہوں گے، کیونکہ وہ خزانہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عظیم خزانہ دیا، اور قرآن پاک کے متعلق فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن آپ کے دل مبارک میں اتارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے منتقل ہوتا ہوا ہمارے بھی دل میں آیا، سینے میں قرآن پاک دل میں اللہ نے رکھا۔ تو گویا قرآن پاک کا جو محل ہے وہ اللہ نے انسان کے اندر چھپا کر رکھا دل میں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ انتہائی بڑا سرمایہ ہے، قیمتی سرمایہ ہے۔ اس لیے نماز یہ ہماری یہ بھی عبادت ہے، سرمایہ ہے، روزہ بھی سرمایہ ہے، حج بھی سرمایہ ہے، باقی تسبیحات، درود پاک سب چیزیں سرمایہ ہیں، ہر نیکی سرمایہ ہے، لیکن ہر نیکی ظاہر بدن پر ہے، اور قرآن پاک دل کے اندر ہے کہ یہ بڑا سرمایہ ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو کئی تہ اندر کر کے چھپایا کہ یہ بڑا سرمایہ ہے، اس لیے اس کے پیچھے چور ڈاکو بڑی کوشش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو ان کی حفاظت بھی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے۔ اس کی حفاظت کے لیے پھر ہمیں چوکس بھی اتنا ہی ہونا پڑے گا، اور ہمیں متوجہ اور خبردار بھی اتنا ہی زیادہ ہونا پڑے گا کہ کہیں ہمارا یہ سرمایہ ضائع نہ ہو جائے، ہمارا یہ سرمایہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو سب سے زیادہ فکر مندی کی ضرورت حافظ قرآن کو یہ ہے کہ وہ اپنے قرآن پاک کو محفوظ کریں، اور اپنے قرآن پاک کی حفاظت کر لینا یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی۔ اور خاص طور پر اس دور میں، یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں ہماری حیثیتیں دو ہیں۔ ایک تو یہ حیثیت ہے کہ یہ ہمارے پاس سرمایہ ہے اور ہم اس سرمایہ کو محفوظ کر لیں، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ ایک تو ہماری حیثیت یہ ہے، اور دوسری ہماری حیثیت یہ ہے کہ اس دور میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ ہیں، دین کو حفاظت کرنے کے لیے، قرآن پاک کی اشاعت کے لیے، قرآن پاک کو آگے پھیلانے کے لیے نمائندہ ہیں۔ اور آج کی بولی میں کسی بھی قائد کو سب سے زیادہ عزیز، زندگی کا اس کا سب سے بڑا سرمایہ، اس کی زندگی کی سب سے بڑی پونجی اور اس کی خوشی اور غمی وہ اس کے کارکن اور اس کی جماعت ہوا کرتی ہے۔ کوئی بھی قائد لے لیں، چاہے وہ سیاسی جماعت ہو، مذہبی جماعت ہو، کوئی بھی جماعت ہو، اس نے زندگی کا ایک لمبا عرصہ اس جماعت کو بنانے پر، چلانے پر، اوپر لے آنے پر، کامیاب کرنے پر دن اور رات کی مشقتیں اور محنتیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس کی ساری زندگی کی خوشی اسی میں ہے کہ اس کے کارکن بڑھیں اور باوفا ہوں، قربانی دینے والے ہوں، جان نثار ہوں، اور اس کی مشن کو آگے چلانے والے، اس کے کام کو آگے سنبھالنے والے، یہ اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہوا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ اپنے خاندان، اپنے برادری، اپنے عزیز و اقارب میں سے بھی اگر کسی کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو وہ بھی اسی معیار پر جوڑتا ہے کہ جو اس کی اس جماعت کو
قبول کرتے ہیں، اس کا رکن بنتے ہیں، وہ اس کو قبول کرتے ہیں، وہ ان کے عزیز بھی ہیں، تعلق بھی ہے، محبت بھی ہے، خدا نخواستہ کوئی اس کی جماعت کی مخالفت کرنے لگ جائے وہ ایک طرف ہو جائیں گے۔ آج اگر جو ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں ہیں، نون لیگ ہے، تحریک انصاف ہے، پی پی ہے، جمعیت ہے، فلاں ہے، جو جماعتوں کے قائدین ہیں، تو اگر اس کی جماعت کی مخالفت انہی کے ہی خاندان میں سے کوئی کرنے لگ جائے کھل کے، تو کیا خیال ہے کہ وہ باوجود رشتہ دار ہونے کے ان سے وہ محبت رکھیں گے جو قائد ہیں؟ کہ میری ساری زندگی کی سرمایہ تو میری جماعت ہے، اگر کوئی اسی کی مخالفت کرتا ہے اور اس کو قبول نہیں کرتا تو میرا وہ رشتہ دار نہیں ہے۔ تو کسی بھی بڑے کی اس کی ساری زندگی کی پونجی وہ اس کی جماعت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پونجی کیا ہے اور آپ کی جماعت کیا ہے اور آپ کے کارکن کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی پونجی ترکت فیکم امرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے صحابہ کو فرمایا 2 چیزیں میں چھوڑ کر تمہارے اندر جا رہا ہوں، جب تک ان کو محفوظ رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سنت، یہ ساری زندگی کے میرا سرمایہ ہے۔ اب ان کی حفاظت کرنے والا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا کارکن، اور وہ حفاظت کرنے والا پھر جتنا جانثار ہوگا، جتنا با وفا ہوگا، اتنا ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہوگا، چاہے اس دور میں تھا چاہے اس دور میں ہو۔ دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 جو خلفاء ہیں تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق خلافت کی ترتیب اس ترتیب سے ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خلافت کی ترتیب یہی ہے۔ لیکن اگر رشتہ داری میں دیکھیں تو رشتہ داری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ قریبی ہیں رشتے کے اعتبار سے، سارے ہی کے رشتہ دار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، رشتے تو سب کے ساتھ ہیں لیکن سب سے زیادہ قریبی رشتہ داری ان کی ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ استحقاق خلافت میں اقربیت کا لحاظ نہیں ہے، افضلیت کا لحاظ ہے، کہ خلافت کا مستحق کے لیے یہ نہیں دیکھیں گے کہ رشتہ داری میں زیادہ قریب کون ہے، خلافت کے استحقاق میں دیکھیں گے کہ افضل کون ہے، اور افضلیت کے معیار میں جو اور چیزیں دیکھی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ دین کی سب سے زیادہ خدمت کرنے میں پیش کون ہے، سابق کون ہے۔ تو سارے ہی سابق ہیں لیکن ظاہر ہے عمر کے اعتبار سے اور اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جو سعادت اللہ نے سب سے زیادہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے، وہ ہم سب پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اوپر جس نے احسانات کیے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت میں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو خدمت دین میں سب سے پہل کرنا تھا تو اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے اونچا مقام عطا فرما دیا۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے یہ راستہ ہے، دین کا راستہ، اس کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا، پھر اس کو آگے پھیلانا۔ جو جتنا اس میں اپنے آپ کو لگاتا جائے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوتا جائے گا۔ خاص طور پر میرے حضرت یہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب مشکل حالات، اس کی مثال یوں سمجھیں، فوج ہے ہمارے ملک کی اور ہر دور میں فوج بڑی قیمتی ہوتی ہے، ہر کسی ملک کا سرمایہ ہوتی ہے اور بہت بڑا سرمایہ ملک کا ان پر خرچ ہو رہا ہوتا ہے اور بلا حساب کتاب خرچ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا سرمایہ ہے ملک کا۔ لیکن سب سے زیادہ نام اس فوجی کا تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے کہ جب خدا نخواستہ ملک پر کوئی مشکل وقت آ پڑے اور وہ اس مشکل وقت میں بڑی وفاداری کا ثبوت دے تو پھر اس کا نام تاریخ کا ایک حصہ بن جایا کرتا ہے۔ فوجی تو لاکھوں گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں لیکن اس نے مشکل حالات میں ملک کی خدمت کی تھی جس کی وجہ سے آج اس کا نام روشن ہے، تاریخ میں محفوظ ہے۔ تو ایسے ہی
دین کا خادم ہر دور میں ہی اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر جب دین پر مشکل حالات، مشکل حالات کیا ہوں گے؟ مشکل حالات یہ ہیں کہ جو طبقہ دین کو مٹانے کے درپے تھا ان کی کوششیں تو ہر دور میں رہی ہیں اور رہیں گی، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں، لیکن حالات یہ ہوں گے کہ اب پرائے تو پرائے اپنے بھی پرائے بن جائیں گے۔ اب اس سے بھی زیادہ کبھی مشکل وقت آ سکتا ہے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اپنے ہی ہمارے ملک میں ہر طرف انڈیا کے جھنڈے لگ جائیں، فوجی بھی انڈیا کی فوج کی وردی پہن لیں، تو ہماری حکومت کتنی پریشان ہو جائے گی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ ہمارے اپنے ملک میں لوگوں نے انڈیا کے اتنے جھنڈے لگا دیے، اس کے زندہ باد ہونے کے نعرے شروع ہو گئے، پولیس نے ان کی وردی پہن لی، فوج نے ان کی وردی پہن لی، تو کیا یہ اچھے حالات ہوں گے ملک کے لیے یا برے حالات ہوں گے؟ اس کو ہم اچھے حالات کہیں گے یا برے حالات کہیں گے؟ تو ایسے ہی کافر تو کافر ہی ہیں، انہوں نے تو اسلام مرد آباد، سنت مرد آباد، دین مرد آباد، قرآن مرد آباد، معاذ اللہ نعرے لگانے ہی ہیں۔ اگر یہی نعرے مسلمانوں کے اندر سے شروع ہو جائیں، مسلمانوں کے اندر سے شروع ہو جائیں، تو بتاؤ اسلام پر اس سے زیادہ مشکل وقت کون سا آئے گا؟ اس سے زیادہ مشکل وقت کون سا آئے گا؟ اور آج وہی ہو رہا ہے، چاہے ہم زبان سے نہیں کہہ رہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر سے سنت مرد آباد، قرآن پاک معاذ اللہ مرد آباد، دین مرد آباد کے نعرے لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ آج دیکھیں جو بچہ قرآن پاک پڑھنے آتا ہے، ہمارے حضرت واقعہ سنا رہے تھے ابھی چند دن پہلے کہ میں اپنے ایک عزیز کو ملنے گیا، بڑی عمر کے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، تو ان کو ملنے گیا تو ان کا پوتا وہاں کھڑا تھا ان کے ساتھ، تو انہوں نے چونکہ خاندانی طور پر دینداری چلی آ رہی تھی، تو انہوں نے اپنے اس پوتے کو 7 کلاسیں سکول پڑھا کے ادھر سے ہٹا کے قرآن پاک حفظ میں لگا دیا۔ تو وہ جب کہتے ہیں میں ملا ان سے، پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ جب میرا پوتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں قرآن پاک حفظ کرتا ہے، لیکن پھر ہی وہ دادا جی بتانے لگے کہ جب سے میں نے اس کو سکول ہٹا کر قرآن پاک پر لگایا، بچہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا، بچے کے اندر احساس کمتری آ گئی ہے۔ اب کوئی مہمان آتا ہے گھر میں تو یہ چھپ جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جب کوئی بھی مہمان آتا تھا تو پوچھتا کہ بچے کیا پڑھتے ہیں جی؟ پریپ کلاس میں پڑھ رہا ہوں جی، نرسری میں پڑھ رہا ہوں جی، 4 کلاس میں پڑھ رہا ہوں جی، فلاں، بڑے فخر کے ساتھ بتاتا تھا۔ لیکن اب جب بتانا پڑتا ہے کہ میں کیا بتاتا ہوں، کیا پڑھتا ہوں، جب یہ سوال ہوتا ہے تو وہ بیچارہ شرم کی وجہ سے وہ اس کو احساس ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی بھی مہمان آنے پر سامنے آنے کے بجائے چھپ جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا خان صاحب یہ بچہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہے، آپ احساس کمتری کا شکار ہے۔ بچے کو کسی بھی تعلیم کی اہمیت دلانا یہ بڑوں کا کام ہے، آپ نے اس کو اہمیت نہیں دلائی۔ پھر میں نے اس کو بچے کو بلایا، میں نے کہا کہ بچہ یہ بتاؤ کہ میں نے سورۃ بقرہ شروع کرو۔ اس نے پڑھی الف لام میم، میں نے کہا بس۔ پھر میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے یہ الف لام میم کتنے حرف پڑھے؟ اس نے کہا 3۔ میں نے کہا صرف الف پر آپ کو کیا ثواب ملا؟ کہتے 10 نیکیاں۔ لام پر کیا ثواب ملا؟ کہتے 10 نیکیاں۔ میم پر کیا ثواب ملا؟ اب بچہ ہے، اس کو سمجھانے کی یہ اس کو معیار ہے اس کا ذہن کہ میں نے کہا کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ صرف الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں۔ میں نے کہا پوری ABC پڑھ لو تو پھر کتنی نیکیاں ملے گی؟ کہتے کچھ بھی نہیں۔ بچہ کہتے اتنا مسئلہ تو بچہ بھی جانتا ہے۔ پھر میں نے بچے کو کہا کہ اب دیکھو کہ افضل تعلیم، اچھی تعلیم کون سی ہے، وہ ہے یا یہ ہے؟ اب بچے کو یہ احساس دلانا کہ میں ایک عظیم دولت حاصل کر رہا ہوں، یہ بچے کا کام نہیں ہے، یہ بڑوں کا کام ہے۔ آپ خود احساس کمتری کا شکار ہیں کہ میں نے بچے کو ادھر سے ہٹا کر ادھر لگا دیا، جس کی وجہ سے وہ آپ کا ذہن بچے کے اندر منتقل ہو گیا۔ تو حقیقت یہی ہے، کسی بھی گھر میں اگر حافظ قرآن ہے، شادی کے موقع پر کسی اور موقع پر سارے عزیز اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ حافظ قرآن بیچارہ سائڈ پر ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے گا کہ تو کون سی کلاس میں پڑھتا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟
نہیں سمجھ آ رہی، یہ ہمارے ماحول میں نہیں ہے، تو یہ قرآن مرد آباد کی یہی تو ہے۔ اور کیا ہے کہ اپنے ماحول میں نہیں ہے حوصلہ افزائی اس آدمی کی، جو اس بچے کی جو قرآن پاک پڑھ رہا ہے، بلکہ اس کو طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، طرح طرح سے اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ تو اس دور میں، ایسے دور میں، ایک نوجوان نے داڑھی رکھ لی، مدرسے کا طالب علم نہیں تھا، ویسے عام گھرانے کا، داڑھی رکھ لی، تو داڑھی تو رکھ لی، چند دن کے بعد مجھے کہنے لگا کہ میں داڑھی رکھ کے پریشان ہو گیا ہوں۔ میں کہا کیا؟ وہ ان دنوں لال مسجد کا واقعہ نیا نیا چل رہا تھا، کہتے ہیں مجھے کوئی کہتا ہے تو لال مسجد والا ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ تو طالبان ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ تیری شادی کیسی ہوگی، ابھی تو نے شادی کرانی ہے، شادی کے بعد رکھ لیتا۔ طرح طرح کی میں باتیں سننے، میں تو پریشان ہو گیا کہ میں نے کیا کر لیا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ یہ اس کو تانے دانے والے کوئی ہندوستان سے، کوئی یہودی آئے ہیں، ہندو آئے ہیں، کوئی سکھ آئے ہیں، کون آئے ہیں؟ اس کے اپنی برادری کے عزیز ہیں، اور اس کو بجائے حوصلہ دلانے کے اس کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ سنت مرد آباد، قرآن پاک مرد آباد کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس انداز میں ہمارے اندر سے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں جو قرآن پاک کو سنبھالتا ہے تو وہ مشکل حالات میں وہ جیالہ ہے۔ کس کا جیالہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیالہ ہے۔ وہ کس کا جیالہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جیالہ ہے۔ وہ کس کا جیالہ ہے؟ وہ قرآن پاک کا جیالہ ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ پوری پوری وفا فرمائیں گے، پوری پوری سرپرستی فرمائیں گے ان مشکل حالات میں۔ مشکل حالات میں اب پچھلے جو آج سے 500 سال پہلے، 400 سال پہلے جو ایک نیکی کا، تقوی کا اور ولایت کا مقام تھا اور معیار تھا، یقیناً آج وہ نہیں رہا۔ بڑے بڑے یعنی اس دور میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، کسی کا واقعہ سناتے تھے، کسی کا واقعہ سناتے تھے، مجھے اب نام ان کا نہیں یاد، کہ وہ اپنی بات کرتے تھے کہ میں نوجوان تھا اور اپنے علاقے میں کاروبار کرتا تھا، تو کوئی اکیلا دکان پر بیٹھا خاتون آ گئی، کوئی سودا لینے کے لیے آئی ہوگی، حسین و جمیل، لیکن اس وقت میرے دماغ میں، دل میں ذرا برابر بھی برائی کا خیال نہیں آیا کہ میں بھی اکیلا ہوں، خاتون بھی اکیلی ہے، برائی کر لوں، ذرا برابر خیال نہیں آیا۔ عمر گزرتی گئی، حالات بدلتے گئے، اور اخیر عمر میں اللہ نے مجھے موقع دے دیا، میں حرمین شریفین میں مستقر رہائش ہو گیا۔ آج سے 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد حرمین شریفین میں بیٹھ کر کبھی وہ واقعہ یاد آتا ہے تو دل کہتا ہے کہ اس وقت اچھا موقع تھا، تو نے وہ اس کو ضائع کیوں کر دیا؟ نہیں سمجھے بات؟ یعنی جو جو وقت گزرتا آ رہا ہے ہم ایمان میں نیچے آتے آ رہے ہیں کہ اس وقت میں عام ملک میں تھا، نوجوان تھا اور وقت تھا برائی کا، اس وقت تو میرے دل میں برائی کا خیال بھی نہیں آیا، اور آج بظاہر میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، بظاہر میں حرمین شریفین میں بھی آ گیا ہوں، بزرگی میں بھی پہلے سے بڑھ گیا ہوں، لیکن اس وقت کو یاد کر کے آج برائی کا خیال آ رہا ہے۔ یہ ولایت اور یہ نیکی کا معیار ہر آنے والے دن میں اتنا نیچے ہوتا جا رہا ہے، اتنا پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ اس دور میں جو حضرات دین کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو شاباش کتنی ملتی ہے، اور ان کے لیے بشارتیں کیسی کیسی آتی ہیں، ان کے لیے مبشرات، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس جامعہ میں کئی طلباء کو، کئی طالبات کو اللہ پاک نے کتنی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں نصیب فرمائی۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ میں تشریف لا رہے ہیں، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں بشارتیں فرما رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ولایت اس مقام کی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے اولیاء اللہ ایسے ہیں فوت ہوئے، ان کی قبروں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور جس کثرت سے آ رہی ہیں پچھلے دوروں میں شاید اتنی نہیں ملتی۔ تو وجہ کیا ہے؟ ولایت کا مقام کم ہو گیا، بشارتیں بڑھ گئیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دور میں یہ بغاوت کا دور ہے، پرائے تو پرائے، اپنوں کی طرف سے بھی بے وفائی شروع ہو گئی۔ ایسے وقت میں جو وفا کا اظہار کرے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت میں آ جائے گا، خاص تعلق میں۔ تو کیا فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، کب؟ میری امت میں فساد کے زمانے میں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر 100 شہید۔
کہ اس کو 100 شہید کا ثواب ہوگا ایک سنت پر عمل کرنے والے کو۔ اب داڑھی رکھنا سنت ہے، ٹخنے سے شلوار اوپر ہونا سنت ہے، کھانا ہاتھ کا دھو کر کھانا کھانا سنت ہے، دائیں پاؤں میں پہلے جوتا پہن لینا سنت ہے، صرف ایک چھوٹی چھوٹی سنت پر 100 شہید کا ثواب۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کوئی سیاسی مبالغہ آمیزی کی نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا ثواب فرما رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اپنوں کے اس پر تانے ملیں گے، اپنے بھی حوصلہ افزائی کے وجہ حوصلہ شکنی کریں گے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا اجر اور ثواب سنایا گیا۔ اور اس کو محفوظ رکھنے کا تو یہ الحمدللہ ان سارے حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا اور یہ سعادت عطا فرمائی۔ تو اس دور میں گویا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جماعت میں شریک ہو گئے، خاص جماعت میں شریک ہو گئے۔ اب ہمارے لیے بس یہ ایک مشکل ہے کہ اب ہم اس خاص جماعت میں اپنے آپ کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ نے شامل تو کر دیا، اور عموماً اس دور میں شامل کیا جس دور میں ہماری اپنی سمجھ نہیں تھی، ہماری اپنی اتنی سوچ نہیں تھی، قدر نہیں تھی کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہم حاصل کرنے لگے ہیں۔ والدین کا شوق تھا، محبت تھی قرآن پاک کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، اور ہمیں یہ سعادت دلوا دی۔ لیکن اب تو ہم خود سمجھدار ہو گئے ہیں، تو اب ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم اس سعادت کو برقرار رکھ لیں۔ اور برقرار رکھنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ترین اور سب سے زیادہ آسان ترین نسخہ جس پر کوئی مشقت نہ کرنی پڑے وہ ہے ماحول۔ بہت سارے ساتھی آتے ہیں کہ جی بچہ بگڑ گیا ہے، دعا کرتے ہیں، کوئی تویز دے دیں کہ وہ ماں باپ کا نافرمان ہو گیا ہے، کارم نہیں کرتا، فلاں ہو گیا ہے، نشے میں لگ گیا ہے۔ تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ کیسے لگا؟ کسی کے تویز کرنے سے لگا؟ اور نہیں جی برے لڑکوں کے ساتھ دوستی لگ گئی، انہوں نے اس کو نشئی بنا دیا، فلاں بنا دیا۔ میں نے کہا کوئی آدمی اگر چھت پر جس سیڑھی سے چڑھا ہے اترے گا بھی اسی سیڑھی سے، جس سیڑھی سے چڑھا ہے اسی سیڑھی سے واپس آئے گا۔ اگر غلط صحبت نے اس کو خراب کیا تو اچھی صحبت سے ہی ٹھیک ہوگا۔ اس کو تبلیغی جماعت میں بھیجیں، اس کو کسی عالم سے دوستی لگوائیں، کسی اللہ والے سے اس کو جوڑیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تویز سے جب خراب نہیں ہوا تو ٹھیک بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ کی کلام میں تاثیر ہے، اللہ قادر ہے، کر سکتے ہیں، لیکن عموماً یہی۔ تو ماحول جب بگڑا ہوا ہے اور اس ماحول کی وجہ سے ہم خراب ہو رہے ہیں، تو سب سے مؤثر ترین نسخہ اپنے آپ کو اس دولت پر قائم رکھنے کا یہ ہے کہ اپنے اساتذہ سے، اپنی مادر علمی سے جڑے رہیں۔ کوئی لمبی چوڑی اتنی محنت کرنی پڑے گی، اور اس کا مشاہدہ یہ ہے کہ جو آپ میں سے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ساتھی سب کے علم میں ہیں کہ ان کا آنا جانا تعلق اساتذہ سے، اپنی مادر علمی سے مضبوط ہے، مسلسل آنا جانا رہتا ہے، انشاءاللہ وہ خود بھی گواہی دیں گے، دوسرے بھی گواہی دیں گے۔ ان کی شکل بھی محفوظ ہے، قرآن پاک بھی محفوظ ہے، ہر طرح سے الحمدللہ ان کا دین محفوظ۔ اور جو کٹ جاتے ہیں تو وہ پھر کٹتے ہی جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو سال بعد آپ کو بلایا جاتا ہے تو وہ صرف اسی یاد دہانی کے لیے کہ کٹنے سے آدمی پھر بالکل ہی کٹ جاتا ہے۔ جڑے رہنے میں انشاءاللہ جڑے رہیں گے۔ آپ اپنے اساتذہ سے نہیں جڑے ہوئے، اپنی مادر علمی سے نہیں جڑے ہوئے، ان کے ذریعے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے، ان کے ذریعے سے اپنے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے قرآن پاک سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا